تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین۔ قسم ہے کتاب کی جو ہر بات کو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے اس کو ایک عربی ریڈر بنایا ہے شاید کہ تم سینسز میں آ جاؤ۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ قرآن لوح محفوظ میں ہمارے پاس بہت بلند مرتبے والا ہے اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ نصیحت بھیجنا چھوڑ دیں؟ ان کنتم قوم مسرفین، اس بنا پر کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور پہلی قوموں میں ہم نے کتنے ہی نبی بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آیا کوئی نبی ان کے پاس مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو جو ان سے بدرجہ طاقت رکھنے والے تھے، اور گزر چکی ہیں مثالیں پہلے قوموں کی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو یعنی کائنات کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو لازماً کہیں گے کہ پیدا کیا ان کو العزیز العلیم نے، بالادست جاننے والے نے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اس نے تمہارے لیے اس میں راستے بنائے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پاؤ۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور وہی جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا اندازے کے مطابق۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر زندہ کیا ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ پھر نوٹ کیجئے گا اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ، اور ٹان کہاں ٹوٹی کہ جیسے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ پیدا کر رہا ہے اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، وہی تو ہے جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور اس نے تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھو۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب تم اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤ۔ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا، اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا، یعنی ہماری سروس پر لگایا۔ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اور ہم اس پر قابو پانے والے نہ تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور یقیناً اپنے رب ہی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اکثر دعاؤں کے سلسلے میں آپ یہ بات قرآن مجید میں نوٹ کیجئے گا کہ اکثر دعائیں جو ہیں وہ پوری آیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آسانی رکھی ہے کہ قرآن مجید کا کم سے کم اطلاق جو ہے ایک آیت پر ہوتا ہے، اس سے کم پر قرآن مجید کا اطلاق نہیں ہوتا۔ وہ کلمات ہوں گے لیکن اس کو قرآن مجید آپ نہیں کہہ سکتے، اور قرآن مجید جو ہے وہ ہر وقت نہیں پڑھا جا سکتا، یعنی ایک جنبی جو ہے اسے قرآن مجید کی آیت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی حائضہ عورت جو ہے اس کو قرآن مجید پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص لحاظ رکھا ہوا ہے کہ ان کو اکثر و بیشتر آیات کو پوری آیت نہیں بنایا۔ کوئی نہ کوئی ایک لفظ کل یہ کہہ کر اس آیت میں سے ہٹ جائے گا، جب وہ دعا پڑھے گا تو اس پر قرآن مجید کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یہ پروین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے، اور یہ اس کی مہربانیوں میں سے ایک ہے۔ اس دعا میں بھی دیکھیے گا، یعنی یہ پہلا حصہ ہے وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ۔ اب یہ دعا والا حصہ جو ہے یہ پوری آیت کا ایک حصہ ہے، پوری آیت نہیں ہے۔ البتہ جو اگلا حصہ ہے وہ ایک اضافی ہے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، وہ پوری آیت ہے، اس پر قرآن مجید کا اطلاق ہوگا۔ اسی طرح یعنی اس میں اختلاف جہاں پایا جاتا ہے اس میں یعنی آسانی ایک گروہ کے لیے ہوگی اور دوسرے گروہ کے لیے آسانی نہیں ہوگی۔
یعنی امام رفع رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آیا بسم اللہ جو ہے یہ پوری آیت نہیں ہے، یہ سورہ نمل کی ایک آیت کا جز ہے، لہذا ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم اسے ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر سورت کے آغاز میں جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے وہ اس سورت کی پہلی آیت ہے، لہذا اگر ہم وہ مانیں تو پھر ہمارے لیے ایک ریسٹرکشن آئے گی کہ ہم اسے ہر وقت نہیں پڑھ سکیں گے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور گھڑ لی ہے انہوں نے اس کے لیے اسی کے بندوں میں سے اولاد۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، یقیناً انسان بہت ہی کھلا کھلا احسان فراموش ہے۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا اللہ تعالیٰ نے بنا لی اپنی تخلیق میں سے اولاد، بیٹیاں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں دے دیے بیٹے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے اس کی جو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تجویز کرتے ہیں تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھر جاتا ہے، غصے کے گھونٹ بھر رہا ہوتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد ہے جو پالی جاتی ہے زیوروں میں، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ آرگو بھی نہیں کر سکتی واضح طور پر، یعنی عورت جو ہے وہ رو پڑے گی یا وہ لڑ پڑے گی، لیکن آرگومنٹ جو ہے، آرگومنٹ کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ آرگومنٹ وہ ہوتا ہے جو ٹھنڈے دل کے ساتھ اور آرگومنٹ کے ٹون میں کیا جاتا ہے، اور اگر اس میں تلخی آ جائے تو پھر وہ آرگومنٹ نہیں رہتا، پھر وہ لڑائی بن جاتی ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں ان کو انہوں نے بیٹیاں بنا دیا ہے، عورتیں بنا دیا ہے۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا ان کی تخلیق کے وقت وہ موجود تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، تو ضرور لکھ لی جائے گی ان کی گواہی، وَيُسْأَلُونَ، اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، مزید کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی پوجا نہ کرتے۔ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ علم، اس کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ انہم الا یخرسون، یہ صرف گمان کے تیر چلا رہے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا دی ہے ہم نے انہیں کوئی کتاب اس سے پہلے، فہم بہ مستمسکون، کہ جس کے لیے وہ شرک کی سند پکڑتے ہیں۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم تو انہی کے طریقوں پر چلنے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے اے نبی آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا، الا قال مترفوہا، مگر اس کے صاحب ثروت لوگ کہنے لگے، انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، تو ہم تو انہی کے نقش قدم کی پیروی کریں گے۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، تو نبی نے فرمایا ان سے کہ کیا خواہ میں لایا ہوں تمہارے پاس اس سے زیادہ راستہ دکھانے والا جس پر تو نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، تو اور نہیں سوجا، انہوں نے کہا بس مختصر بات یہ ہے کہ جو بھی تم لے کے آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، یاد کرو جب ابراہیم نے علیہ السلام اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس کے، یعنی میں تو ان سے بیزار ہوں، تو میں تو عبادت کروں گا صرف اس کی، الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا فرمایا، فإنہ سیہدین، ان قریب وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون، اور چھوڑ گئے ابراہیم اسی کلمہ توحید کو ایک پائیدار روایت کے طور پر اپنی اولاد میں بھی، شاید کہ وہ رجوع کریں۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین، ان کے اور ان کے باپ دادوں کو یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق اور ایسا رسول جو بات کو کھول کر بیان فرماتا ہے۔
ولما جاءہم الحق، تو جب آیا ان کے پاس حق، قالوا ھذا سحر، تو کہنے لگے یہ جادو ہے، وإنا بہ کافرون، اور ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ وقالوا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اور یہ کہتے ہیں کیوں نہ اتارا گیا قرآن دونوں بڑی بستیوں میں سے کسی بڑی شخصیت پر۔ دونوں بستیاں کون ہیں؟ مدینہ مکہ مکرمہ اور طائف۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تیرے رب کی رحمت کے تقسیم کو نندگان ہے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان ان کی روزی کو، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ہم نے ان کو معاشی اعتبار سے ایک دوسرے پر درجوں میں فوقیت دی ہے، لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ یہ ایک دوسرے سے سروس لے سکیں۔ یہ بہت نقطہ ہے، یعنی پچھلی صورت میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اندازے سے رزق اتارا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ کون کتنا باغی ہوگا جب اس کو ڈھیروں مال دیا جائے گا۔ اب یہاں اس کے لیے ایک اور دلیل دی جا رہی ہے، وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اکنامک ڈسپیرٹی ہے انسانوں کے درمیان، اونچ نیچ معاشی اعتبار سے، یہ کیوں رکھی ہے کہ اگر میں بھی رانی تو بھی رانی تو پھر کون بھرے گا پانی؟ محاورہ ہے نا، میں بھی رانی تو بھی رانی۔ اگر سب کے سب لوگ معاشی اعتبار سے ایک جیسے ہوں گے تو پھر یہ دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ یہ نظام چلتا ہے کہ کچھ امپلائی کرتے ہیں اور کچھ امپلائیز ہوتے ہیں، کچھ خادم ہوتے ہیں، کچھ مخدوم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بہرحال یہ نظام چلانا ہے، تو اس نے ایک اس اینگل سے بھی یہ معاشی ڈسپیرٹی رکھی ہے۔ یہ بات سمجھنی اس لیے کہ ضروری ہے کہ بعض بہت ہی نیک جو سیرت لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر ذرا بڑے کنسرن ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈسپیرٹی کیوں رکھی ہے، کچھ لوگ اتنے غریب کیوں ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اتنے صاحب ثروت کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کر دی ہے، وہ کیا ہے؟ سخرین، تاکہ تم ایک دوسرے سے خدمت لے سکو۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، البتہ تیری رحمت بہت بہتر ہے، کہیں بہتر ہے اس سے جس سے لوگ جمع کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ کو یہ اندیشہ نہ ہوتا، نہیں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے لیکن اس کو اسی عام بنیادی معنوں میں، کہ اگر یہ امکان نہ ہوتا، یوں کر لیں کہ سب کے سب لوگ ایک امت بن جائیں یا سب کے سب کافر ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ ان کے گھروں کو، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا، اور جو سیڑھیاں ہیں وہ بھی چاندی کی ہوتی جن پر وہ چڑھ کے اوپر جاتے ہیں۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور اسی طرح ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر، کوچز جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، وہ سب کے سب چاندی کے ہوتے، وَزُخْرُفًا، بلکہ سونے کے ہوتے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بات یہ ہے کہ یہ سب کا سب جو ہے دنیا میں برتنے کا سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تو اللہ تعالیٰ نے خاص کر رکھی ہے اپنے پاس متقیوں کے لیے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اور جو غفلت برتتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، تو ہم مسلط کر دیتے ہیں اس پر ایک شیطان، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یقیناً وہ روکتے رہتے ہیں ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ جب ایسا شخص پہنچے گا ہمارے پاس، قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، تو کہے گا اے اپنے رفیق سے ہوتا تیرے اور میرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ، فَبِئْسَ الْقَرِينُ، تو کیا ہی برا ساتھی ہے تو۔ وَلَن يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ، نہیں فائدہ دے گا تمہیں آج، اِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس لیے کہ تم ظلم کر چکے ہو، یہ بات کہ تم دونوں عذاب میں ہو، ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو۔ یعنی کوئی کہتا رہے کہ اس نے ایسا کیا، اس نے یہ مضمون کئی دفعہ آ چکا ہے، لیکن مس لیڈ کرنے والے بھی اور مس لیڈ بھی دونوں جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ افا انت تسمع الصم، تو اے نبی کیا تم سنوا سکتے ہو بہرے کو، او تہدی العمیٰ، یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہو،
ومن کان فی ضلال مبین، اور اس کو جو گمراہی میں کھلا کھلا چلا گیا ہو۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، اور اے نبی اگر ہم آپ کو لے جائیں اس دنیا سے، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو پھر ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، اور اگر ہم آپ کو دکھائیں کچھ ٹریلر اس کا جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا جس سے انہیں ڈراتے ہیں، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو بلا شبہ ہم ان پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، مضبوطی سے تھامے رکھ اس کو جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ریسٹ ایشورڈ کہ تم سیدھے راستے پر ہو۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله